اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمن، اللہ کے بندے، خاص اللہ کے بندے، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھیے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھیے، کم سے کم امنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ، قدم مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے غلام ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک ان کا وصف یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، مشتعل مزاج لوگ خام خواہ ان سے الجھنا چاہیں، بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خام خواہ الجھانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، وہ الجھتے نہیں ہیں، بحث و تمہیز کے اندر نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا، وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، تو اب خام خواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سینگ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے، اس کا بھی وقت ضائع کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ میچور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھنا چاہتا، اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر خام خواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی، جہاں تک 5 فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں، ان کی تو مداومت کرنی ہے۔ والذین یحافظون والذین هم علی صلواتہم یحافظون، لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو، تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت اپنے رب سے راد و نیاز کی باتیں، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سر بسجود ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے، اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، توازن اور اعتدال۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، 3 کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا تو 2 مرتبہ فرمایا شرک، اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا، یہ 3 ہیں۔ قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 3 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔
قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے، یا مرتد کا قتل ہے، یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے، جو بھی ہے. ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا، یعنی لازمہ اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی. یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. صراحتاً واقعتاً نہیں ہے، احادیث میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن. اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف کہ جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ. الا من تاب، استثناء ہے. استثناء یہ ہے من تابہ، جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے، ما لم یغرغر. الا من تابہ وآمن، اور ایمان لایا. گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو، حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے. الا من تابہ وآمن وعمل عملا صالحا، اور وہ پھر عمل کرے نیک. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نامہ اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا. اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں، اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب دوبارہ تکرار کی گئی، اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں 1.25 لاکھ کا اور لاکھ کا، لیکن حرام خوری جوں کی توں جاری ہو، وہ سارے غلط کام ویسے کہ ویسے جاری ہو، وہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں. والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے. جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں، لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے. جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں. دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں، اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں رکیے بھی نہیں، وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر. اس کے بھی دونوں معنی ہیں. ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے، تو گویا کہ تعریض ہے، ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا. لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، بلکہ غور کرنا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے؟ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو تاکہ تم سمجھو. تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتر ہے.
والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو زور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے۔ پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں۔ ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور معلوموں کو وہ تو جہنمی ہیں جو چلے آ رہے ہیں، یہ خود تو بہرحال ایک آدمی تھا نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا، جن کے ہم امام ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے۔ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ گھر کنبہ ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں، تمہارے فالوورز ہیں، تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں، انہوں نے صبر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے، ایک بندہ مومن بچتا ہے، بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی اندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف۔ انسان جو ہے صبر کرتا ہے، جذبات کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، شہوات کو تھامتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے۔ تو بما صبروا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں، ان بالا خانوں میں، تحیۃ وسلاما، سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ، مستقر کے طور پر بھی، مستقل قیامگاہ کے طور پر بھی، اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ تو یہ گویا کنٹراسٹ ہے، جہنم کو فرمایا ساعت مستقر و مقامہ، اور جنت حسنت مستقر و مقامہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے، میری یا میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر، وہ بات پوری نہیں ہوگی، یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا، یہ نہ سمجھو۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، اس لیے مجھے بھیج دیا ہے، میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے، میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں، اکیلے بھی بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری پرہیزگاہ کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا، فقد کذبتم، تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، اب عنقریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا، یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ صدق اللہ العظیم۔